اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کے لیے 2 نمبر ہے، 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ امریکہ سے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے جو ٹرمپ پر جوتے مار رہی ہے۔ جی ہاں، ایسا سمجھیے کہ ٹرمپ کا سب سے بڑا دشمن اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہند نژاد جوان ہے، ہند نژاد جوان زہران ممدانی۔ انہوں نے امریکہ میں الیکشن میں 12 پوائنٹس سے سبقت حاصل کر لی ہے، جیت حاصل کر لی ہے۔ نیو ڈیموکریٹک میئر پرائمری انتخابات میں ہند نژاد امیدوار زہران ممدانی نے 12 پوائنٹس سے جیت حاصل کی ہے۔ اب جیسے ہی یہ جیت گیا تو 2 چیزیں، ایک تو یہ بھارت کا، دوسری چیز مسلمان، تو اب ٹرمپ بوکھلا گیا اور ٹرمپ نے حملوں میں اضافہ کر دیا، خوب بک اور بکواس کرنے لگا۔ ٹرمپ نے نیو یارک کے لوگ جنہوں نے زہران ممدانی کو انتخاب میں جتایا ہے اور ووٹنگ کی ہے، تو ٹرمپ اب اتنا بوکھلا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ نیو یارک کے لوگ پاگل ہے، اور ٹرمپ زہران ممدانی کو گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ نتائج رزلٹ ظاہر ہونے کے بعد ممدانی نے کہا کہ میں نیو یارک کے 5.5 لاکھ سے زیادہ شہریوں کی حمایت اور ان کے سپورٹ پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہا کہ ہم ایک ایسی شہری حکومت جیتیں گے جو محنت کش لوگوں کو ترجیح دے گی۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ، آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ طالبان نے پلٹ دیا اور شیخ حسینہ وہاں سے اپنی جان بچا کر فرار ہو کر ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی اس سابق وزیر اعظم کے خلاف بنگلہ دیش کی کورٹ میں کیس چلایا گیا، اور اب اس کیس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ حسینہ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش، ان کو 6 مہینے قید کی سزا عدالت نے سنائی ہے۔ توہین عدالت پر انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل ICT نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو عدالت کی توہین کرنے کے ایک مقدمے میں 6 مہینے قید کی سزا سنائی ہے۔ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی صدارت میں
3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سزا ایک ایسے وقت میں سنائی گئی ہے جب شیخ حسینہ پہلے ہی ایک سنگین مقدمے کا سامنا کر رہی ہے، جس میں انہیں طلبہ تحریک کو کچلنے کے لیے اجتماعی قتل کا الزام بھی ان پر ہے، ریاستی طاقت کے غلط استعمال اور انسانیت کے خلاف جرائم میں کلیدی ملزم انہیں قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال جولائی اور اگست میں پورے بنگلہ دیش میں عوامی مظاہروں اور احتجاج کے دوران مظاہرین کی ہلاکتوں کا مقدمہ بھی شیخ حسینہ پر چلایا جا رہا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر ہے کہ اسرائیل 60 روز کے لیے جنگ بندی کی شرائط پر متفق ہے، لیکن حماس سے مثبت رد عمل کی امید کے ساتھ۔ ایسا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے درکار ضروری شرائط پر اتفاق کر لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایگریمنٹ جنگ کے خاتمے کی سمت میں ایک اہم قدم ہو سکتا ہے، جس کے تحت تمام فریقوں کے ساتھ مل کر دیرپا امن کی کوشش کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ہم غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ کام کریں گے۔ اسرائیل نے 60 دن کے سیز فائر کے لیے ضروری شرطیں تسلیم کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر اور مصر اس تجویز کو حتمی شکل دیں گے، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ حماس اس امن معاہدے کو تسلیم کرے گی، کیونکہ اگر اس سے انکار کیا گیا تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں حماس کے پاس یہ ایگریمنٹ قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن خیر اسرائیل اب سیز فائر کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ غزہ کو تو اسرائیلی آتنکوادیوں نے پورا تباہ کر دیا ہے۔ اب اسرائیل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے، اور اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں مجرم بنا کر سزا کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور اب یہ قاتل پورے غزہ کے 70,000 بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو شہید کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اب سیز فائر کی بات کر رہا ہے، جو عقل کے خلاف ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر یہ ہے کہ امریکہ روس سے، رشیا سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 500% ٹیرف عائد کرے گا، ٹیرف لگائے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بیوقوفی کا حکم جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جاری کر رہے ہیں۔ بل کو سینٹ میں پیش کرنے کی ٹرمپ نے اجازت دی۔ رپورٹ کے مطابق اس بل کو اگست میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ یعنی اگر کوئی ملک روس سے، رشیا سے تیل خریدے گا تو اس ملک پر 500% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس بل کو باقاعدہ سینٹ میں پیش کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے اجازت دے دی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ امریکہ کے ذریعے اس بل پر چرچا اس وقت ہو رہی ہے جب ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف سینے میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ آخری بڑی خبر ایران کو لے کر آ رہی ہے۔ 2 بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایرانی صدر نے IAEA کے ساتھ تعاون مدد معطل کرنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر مسعود نے بدھ کے روز اس قانون کی توثیق کر دی ہے جسے پارلیمان نے گزشتہ ماہ منظور کیا تھا۔ اس قانون کے تحت بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون معطل کر دیا جائے گا، اور اس قانون پر عمل درآمد فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ یہ قانون اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد پارلیمان نے ہنگامی بنیادوں پر منظور کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کسی حال نہیں چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی پاور پیدا کرے اور ایٹمی ملک بنے، جبکہ ایران کے پاس ایٹمی طاقت بڑی ہے۔
امریکہ چاہتا ہے کہ میں ہی پوری دنیا کا باس بن کر رہا ہوں, پولیس بن کر رہا ہوں, اور میرے پاس جو تباہی کے سامان ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو, اور میں پھر سب کو ڈراتا اور دھمکاتا رہا ہوں. لیکن ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی دونوں کی پول کھول کر رکھ دی. دونوں ایک نمبر کے بزدل ہے اور کھوکھلے ہیں. ایران اسرائیل جو ڈراتا تھا پوری دنیا کو کہ اسرائیل اتنا پاورفل ہے, 12 ہی دن کے اندر اسرائیل نے معافی مانگنا شروع کر دیا. تو خیر ایران کسی بھی حال میں امریکہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایران کے خلاف بعض یورپین کنٹریز کی اپروچ تباہ کن ہے. ایران کے خلاف جس طریقے سے امریکہ ماحول بنا رہا ہے, ظاہر بات ہے کہ اس سے تباہی ہی مچے گی. ایران کسی بھی حال میں امریکہ اور اسرائیل سے ڈرنے والا نہیں ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون میں مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.